جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج ایک موضوع گفتگو ہوں گی چند چیزیں۔ ایک چیز میں اس سے پہلے کہ ساری گفتگو سٹارٹ کریں، ایک چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو سبسکرائب کریں چینل کو، جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، جو فرسٹ ٹائم نہیں بھی دیکھ رہے، جن کو نے سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، اس کو شیئر کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ الٹرنیٹیو آوازیں ہیں، متبادل آوازیں ہیں حکومتی آوازوں کے مقابلے میں۔ یہ دوسری آوازیں ہیں، میری آواز جو ہے وہ، اور ان آوازوں کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کا تعاون جو ہے، آپ کی جو کوآپریشن ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہوا ان کا بہت شکریہ، ان کی محبتوں کا، ان کے پیار کا۔ اچھا سر، دو تین چیزیں ہیں اس میں یہ ہے جی کہ جو میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جعلی، اچھا مجھے کل ایک چیز ہوئی، کل میں نے سٹارٹ میں جعلی آڈیوز کے بارے میں بات کی لیکن اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر کروں گا۔ پھر یہ ہے جی کہ ہر چوک ڈی چوک کا ایک نعرہ لگا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر لائنوں میں لگ کے مولوی نے 25,000 ہزار روپے لیے، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ کم عمر بچوں کو فائرنگ سکھائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سیاست.پی کا اسلام آباد کا دفتر بند ہو گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے کیونکہ دور سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے مجھے تھوڑا سا جھکنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے بڑی معذرت۔ انہوں فیل نہ کرنا اینک دا نمبر چینج ہونے والا تو سستی ہے، وہ نہیں چینج کروا رہا، بلکہ آج دیکھتے ہیں اگر آج ٹائم ملتا ہے تو پھر نمبر چینج کرائیں گے۔ اچھا جی، جعلی آڈیو کا جو سلسلہ ہے، ایک آڈیو ہے خان صاحب کی، اور وہ ایک جعلی آڈیو، اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ اب جعلی آڈیوز بنائی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ایک علیمہ بی بی کی اسکائی کے اوپر ایک انٹرویو تھا، اس کی فیک انہوں نے بنا کے مارکیٹ میں چھوڑی، لیکن اس سے ان کو ملا کچھ نہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی فیک ویڈیو ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی خواجہ آصف جو ہے یہاں کا ڈیفنس منسٹر ہے پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ ڈیفنس منسٹر ہے، بڑی رسپانسبل پوسٹ پہ ہے، اور مجھ سے ڈبل ان کی غالباً ایج ہوگی، مجھ سے کم از کم 10-15 سال تو بڑے ہونے ہی ہونے میرے نالوں۔ وال چٹے بھی تقریباً ان کے میری طرح ہی ہیں، لیکن ایج ان کی جو ہے نا یقیناً مجھ سے کافی زیادہ ہے، اور سمجھدار بھی مجھ سے کافی زیادہ ہیں، اور عقل و شعور بھی ان کا کافی زیادہ ہے، اور روپیہ پیسہ بھی مجھ سے کافی زیادہ ہے، لیکن ان کی جو عقل سلیم ہے وہ نام کو نہیں ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے ان کی، کس قسم کی سمجھ بوجھ ہے ان کی، یا کیا ان کی عقل ہے، یا کیا کہاں وہ رہتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بھی فیک لگا رہے ہیں اس چیز کو، اور یہ ایک سلسلہ ہے عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کا۔ اس میں وہ آڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری کیا ہوا ہے، اور یہ ابھی آنے والے دنوں میں بھی اور بھی آئیں گی، آڈیوز آئیں گی اس کے اوپر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے یہ ہضم ہوگا لوگوں کو، یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کرتے جا رہے کب تک کریں گے؟ یہ بندہ ایک دفعہ کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جائے، 2 دفعہ کرتا ہے سمجھ جاتی، بچہ بھی 3-4 دفعہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ آئی تھی کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کو نہیں کرنا، جو آپ سے جو کہ کسی طرف جرا توڑ نہیں چڑھنا پنجابی میں کہتے ہیں، جو آپ کو پورا نہیں ہونا۔ لیکن یہ ہے کہ جی جعلی والی آڈیو کا سلسلہ جو ہے نا انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے ہر چوک ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک، یہ ایک نعرہ ہے جو کہ لگایا ہے انہوں نے شفیع جان نے۔ اچھا، یہ جو ISF ہے نا، یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے۔ میں یہاں پروٹیسٹ میں حصہ لینے جاتا ہوں تو ISF پروٹیسٹ کروا لی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو PTI جو ہے UK، جو لندن کی PTI ہے، وہ ساری کی ساری غائب ہے، وہ پروٹیسٹ کروانے میں شاید انٹرسٹڈ نہیں تھی، تو ISF نے انیشیٹو لیا، انہوں نے کہا جی ہم کرواتے ہیں، ظاہر اب ہم عوام ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ پروٹیسٹ ہوگا ہم جائیں گے۔ اب وہ بھی کروائیں گے تو وہ وہاں بھی چلے جائیں گے، ہمیں تو اس سے کوئی نہیں ہے کہ کون پروٹیسٹ کروا رہا ہے۔ لیکن امبیسی کے سامنے جو انیشیٹو لیا نا ISF نے، یہ بڑا مزے کا تھا، یہ بڑے دلیری کا کام ہے، اور یہ ہمارے بہت سے لوگوں میں، اور یہ دلیری کا جو کام ہے نا وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہر چوک ڈی چوک کا نعرہ انٹروڈیوس کرایا گیا، ہر چوک ڈی چوک، مطلب ہے کہ جہاں بھی ہے، یعنی گھنٹہ گھر چوک بھی ڈی چوک، اور اسلام آباد کا ڈی چوک بھی ڈی چوک، اور پشاور کا ڈی چوک بھی ڈی چوک، کوئی بھی چوک پورے پاکستان کا، ریگارڈ لیس اینی، 3 تلوار والا بھی کراچی کا ڈی چوک، سارے ڈی چوک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا ملک آپ نے بلاک کرنا ہے، پورے ملک کو آپ نے جام کرنا ہے، اور یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے، اور یہ اب پاکستان کے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے۔ اور مجھے اس تحریک کو دیکھ کے، ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے PTI جو ہے نا وکیلوں سے لے کے نا ISF کو دینی چاہیے۔ اتنا خوبصورت طریقے سے نوجوان کام کر رہے ہیں، چاہے لندن میں کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے
یہ بڑی سوچنے والی ہے ان بزرگوں کے لیے جن کو یہ سارے بومر کہتے ہیں. میں تو ڈردا بومر ہے جن میں تو کہنا مینوں اپنا نعرہ لا لو, مینوں بھی پلیز الفا کر لو یا مینوں جین زی کر لو, لیکن ہو نہیں سکتا میں. لیکن کم از کم میں اپنا یہ تو کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں جا کے. لیکن ہمارے ایک بڑا طوفان بدتمیزی ہے ان کے خلاف کہ بومروں سے خوف کی لہر ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بلی ہوئی ہے. بومروں سے بومر ڈرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے, آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے. یہ ساری آئی ایس ایف ہے. یہ سہیل افریدی کیا ہے؟ یہ آئی ایس ایف ہے. مراد سعید کیا آئی ایس ایف ہے. یہ سارے آئی ایس ایف ہی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ لیڈر کہاں سے نکل گئے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی نرسری ختم کر دیں, یہاں سے اب لیڈر نہ پیدا ہوں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں, ان میں سے لیڈرشپ نہ نکلے. تو بہرحال وہ یہ تو میں بات کسی اور طرف چلی گئی. ٹاپک ایسا ہے نا سر, بات کسی اور طرف چلی گئی. تو بات یہ ہے جی کہ ہر چوک ڈی چوک کا جو نعرہ ہے بڑا پاپولر ہو رہا ہے, اور یہ تحریک آئی ایس ایف اور جو یوتھ ہے وہ لے کے آگے بڑھ رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک بڑھے گی اور یہ رکے گی نہیں. اور یہ ایک دن کا پروگرام نہیں ہوگا, یہ 8 فروری کا یہ ایک دن کا پروگرام نہیں ہوگا. یہ 8 9 10 11 12 تک چلے گا, بلکہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ اور اس خونی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی اس خونی حکومت سے جان نہیں چھوٹ جاتی. یعنی تیرہ میں وادی تیرہ میں لوگوں کو در بدر نہیں آپ لوگوں نے کر دیا ہے. مجھے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا ان پختونوں نے. کوئی بندہ مجھے بتایا ان پختونوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ کہ جی آپ لوگ اتنا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. لائنوں میں لگے مولوی 25-25 ہزار روپے لے رہے ہیں. اس طرح بکتے ہیں سر مولوی, اس طرح بکتے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اس طرح بکتے ہیں سر. 25 ہزار لینا سے لین چ لگے نے. بیچا کیا؟ سچ کا ساتھ چھوڑ دیا. سچ کو چھوڑ کے چلے گئے. 25 ہزار کے لیے سچ کو چھوڑ دیا. کتنی تھوڑی قیمت لگائی ہے ان لوگوں نے سچ کی, اتنی تھوڑی قیمت لگائی ان لوگوں نے سچ کی کہ مجھے وہ اس طرح لگا جس طرح آٹے کی لائن میں یا کوئی پتہ نہیں مانگنے فقیروں والی لائن میں لگے ہوئے 25 ہزار روپے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور سربسجود ہو گئے ظالم کے آگے. ایک یزید کے آگے, موجودہ دور کے یزید کے آگے سربسجود ہو گئے ہیں. لائن میں لگ کے پیسے لے رہے ہیں, 25 ہزار روپے لے رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے اس اسلام کے دائیوں پر کہ آپ لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ آپ سچ کے خلاف کھڑے ہیں. آپ کو پتہ سچ کون ہے؟ سچ خود خدا ہے, اللہ الحق ہے. 1000 دفعہ میں کہہ چکا ہوں, ابھی یہ میں بار بار کہوں گا. یہ چیز میں نے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے کہ ایک بات کو بار بار کہو, اور میں یہ بار بار آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے. اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ ٹروتھ, مکمل سچ. اور آپ نے اس سچ کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ جا کے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ جا کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سچ کو مذاق نہیں ہے, یہ جہاد ہے. یہ جہاد ہے جو آپ نے کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, جس پہ آئی بلیو ان ویری اسٹرانگلی کہ یہاں پہ یہ جہاد کا جو سلسلہ ہے اپنے سے شروع ہوتا ہے. اپنے نفس کا جہاد ہوتا ہے, ظالم کے آگے بولنے کا جہاد ہوتا ہے. جہاد یہ نہیں ہوتا کہ بندوق چوک کے ترپوں کے سے پاسے, بے شمار قسم کے جہاد ہے. اس میں سے یہ سب سے افضل جہاد میرا خیال ہے یہی ہے کہ ظالم کے آگے کلمہ حق کہنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, کم عمر لوگوں کے خلاف ہے جن زی جو ہے نا, وہ کسی کام دی جن زی نہیں ہے. جن زی جو وہ ہے وہ اچھی نہیں ہے. جن زی کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی باتیں کر رہی ہے. اور جن زی کو, لیکن یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ جن زی کو فائرنگ کرنا سکھا رہی ہے. جن زی اس سے نفرت کی جاتی ہے. یہ بچوں کو فائرنگ کرنا سکھا رہے ہیں. یہ جوان ہمارے, یہ فوجی جوان جو ہے ان کو فائرنگ کرنا سکھا رہے ہیں. یعنی اپنے ساتھ اگر ملانا ہو تو کچھ بھی کر لیں گے. اب مجھے نہیں پتہ ان کی عمریں کیا ہیں, لیکن 18 سال کی عمر تک کو تو میرا خیال فائرنگ رینج پہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ یہاں پہ بچوں کو بتا رہے ہیں جی بندوق کیویں چلانی ہے. تو جن زی کو کنٹرول کرنے کے نئے تماشے. اب پتہ نہیں آگے انہوں نے غبارے باندھے ہوئے ہیں, بٹن باندھے ہوئے ہیں. ہوتا تھا کہ خان صاحب ہوتے تھے ہمارے محلے میں, آ جاتے, ان کے پاس بندوق ہوتی تھی, انہوں نے جناب پینے لگائی ہوتی تھی, آگے انہوں نے غبارے لگائے ہوتے تھے. تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب پنا دو کو انہوں نے اپنی نالی بھی ٹڑی رکھی ہوتی تھی کہ لگے ہی نہ پنا پہ رہن. تو وہ کیا کرتے تھے, ہماری کوشش ہوتی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا. تو ہم نے جو ہے نا غبارے اڑانے کا ہم نے شغل پکڑا ہوتا تھا. بٹ اینی وے یہ عجیب سا مجھے لگا کہ یہ اتنے چھوٹے بچوں کو, ہاں این سی سی یا کسی بڑی کلاس کے بچوں کو یہ ہوتے تو ایڈلٹ ہوتے تو سم تھنگ ایلس, لیکن مجھے لگا کہ بچے چھوٹی عمر کے ہیں
اور یہ پتہ نہیں کس کام میں لگایا وہ ان کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ اچھا جی، ایک بڑی افسوسناک خبر آخر میں اس کا ذکر کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ سیاست.pk کا اسلام آباد کا آفس بند ہو گیا۔ سیاست.pk کا اسلام آباد کا آفس بند ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی پتہ جبر۔ سہراب برکت کو اٹھایا گیا، آج 52 53 52 53 دن ہو گئے نے اندر ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، صرف یہ کہ جی بولا جی کشمیر پہ بات کر دی ہے، رپورٹنگ کر دی ہے، شاہین صاحبائی کے گھر بندے بھیج دو، شہزاد اکبر کے گھر بندے بھیج دو، اس نے بات کیوں کر دی ہے، اس نے یہ کیوں کر دیا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ پاکستان کے تمام صحافی جو ہیں، جتنے بھی صحافتی ادارے ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں، سر آپ کی باری بھی آنی ہے۔ اگر یہ رہ گئے نا، یہ رہ گئے تو آپ کی باری بھی آنی ہے، یہ کنفرم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی باری نہ آئے۔ جس دن آپ نے اپنی مرضی کی، اب یہ آپ کی اپنے آزادی سے زندگی جینی ہے، صحافت آزادی سے کے ساتھ کرنی ہے، کھل کے بات اپنی آزادی کے ساتھ کرنی ہے، تو پھر تو یہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلامی کی زندگی قبول کرنی ہے اور جھوٹ کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو ٹیمپریری طور پہ آپ کے ساتھ جو آپ کو آسانیاں مل جائیں گی، آپ کو پلاٹ مل جائیں گے، آپ کا چینل چل جائے گا، آپ کو اشتہار مل جائیں گے، لیکن جب سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس دنیا میں تو آپ کے چینل ہی بند ہوں گے جس طرح ان کے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے۔ یہ صحافتی اداروں کو سوچنا کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سہراب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے جو کہ سیاست.pk کے ساتھ ہوا ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ ایک چلتا ہوا 4 بندوں کی روزی لگی ہوئی ہے وہاں پہ، 4-5 بندوں کی روزی، جتنے بھی ہیں ان کی روزی لگی ہوئی ہے وہاں پہ، اور ان کی روزی سے ایک خاندان کے پیچھے آپ 10-10 بندے جو ہیں ان کو بے روزگار کیا آپ نے۔ اگر وہاں پہ 5 بندے تو آپ نے 50 جو بندے جو روزگار کر دیے آپ نے، اور یہ آپ کے اس قسم کے ہیں، اور اس پہ آپ کی یاشیاں، آپ کی شادیاں ان کی جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ ہر طرف ان کی اپنی تصاویر آپ اپلوڈ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تمہاری اوقات اور یہ ہم ہیں، اور ہم آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو میسج ہے، اور پاکستان کے عوام کو ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے، اور کوئی آپ کو راستہ نہیں ہے۔ اب آپ نے پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔